بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 26 جنوری 2026 روز سوموار سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ نجران کے چوراہوں اور شاہراہوں پر ثقافتی اور تاریخی مقامات کے ماڈل نصب کر دیے گئے۔ سعودی عرب کے شہر نجران میں ایک نمایاں بصری تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ریجنل میونسپلٹی کے شہر کے چوراہوں اور مرکزی شاہراہوں پر ثقافتی اور تاریخی شناخت کو اجاگر کرتے ہوئے خوبصورت مجسمے نصب کر دیے۔ سعودی خبر ایجنسی ایس پی اے کے مطابق شہر میں نصب کیے جانے والے مجسمے نجران کے ورثے سے ہم آہنگ ڈیزائنوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں جو دلہ عربی قہوہ کا برتن جس کو کہتے ہیں، یہ مہمان نوازی اور ثقافت کی علامت ہے۔ روایتی بخور دان کے علاوہ مٹی کے قدیم مکانات اور تاریخی قلعوں کے مجسم نمونے علاقے کی فن تعمیر کو اجاگر کرتے ہیں۔ مجسموں کی تنصیب میں منفرد انداز اختیار کرتے ہوئے خوبصورت روشنیوں سے انہیں مزین کیا گیا ہے، جو رات کے وقت انتہائی دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ خلیجی ممالک کی مشترکہ امن مشقوں میں سعودی عرب کی شرکت۔ قطر کی میزبانی میں ہونے والی خلیجی امن فورسز کی مشترکہ مشقیں امن الخلیج عربی فور میں سعودی سیکیورٹی جو فورسز ہیں اس کے مختلف جو دستے ہیں وہ بھی شریک ہیں۔ سعودی خبر ایجنسی ایس پی اے کے مطابق خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک جو ہیں اس میں سیکیورٹی ایجنسیوں کی چوتھی مشترکہ خلیجی مشقیں دوحہ قطر میں ہو رہی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ امن مشقوں کا مقصد درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے جی سی سی ممالک کے داخلی سلامتی کے شعبوں کے مابین ہم آہنگی پیدا کرتے ہوئے باہمی تجربات کا تبادلہ اور صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے۔ فیملی ٹیکسیز میں جو ہے مرد بیٹھے تو کتنا جرمانہ ہوگا؟ ٹیکسی سروس کے حوالے سے جو قوانین ہیں اس میں جو فیملی کے لیے مخصوص ٹیکسی میں تنہا مردوں کے بیٹھنے پر پابندی ہے، اور جو وہ ٹیکسیاں جنہیں خواتین چلاتی ہیں اور وہ فیملیز یا خواتین کے لیے ہی مخصوص ہیں ان میں تنہا مرد سوار نہیں ہو سکتے۔ خلاف ورزی پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ فیملی ٹیکسی سروس کے حوالے سے مرتب جو کیے جانے والے قواعد ہیں اس کے مطابق ٹیکسی سروس کے شعبے میں کام کرنے والی کمپنیاں جہاں خواتین ڈرائیورز بھی خدمات انجام دے رہی ہوں ان ٹیکسیز میں یا تو فیملیز سوار ہو سکتی ہیں یا تنہا خواتین۔ ٹیکسیوں میں تمباکو نوشی قطعی طور پر ممنوع ہے۔ ایسا کرنے والے چاہے وہ ڈرائیور ہوں یا مسافر ان پر 500 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ وزارت ٹرانسپورٹ کی جانب سے ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے ضوابط مقرر کیے گئے ہیں جن پر عمل کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ ڈرائیوروں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ظاہری صفائی کا خاص خیال رکھیں، مسافروں کے ساتھ بہتر رویہ رکھیں، معذور لوگوں کو جو ان کی گاڑی میں سوار ہوں انہیں اترنے اور گاڑی میں چڑھنے کے لیے بھرپور مدد فراہم کریں۔ ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے مقررہ قوانین میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ مسافروں کے بغیر کسی کا سامان لے کر نہ جائیں۔ ٹیکسی کمپنیوں کو بھی اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ڈرائیورز کو تعارفی کارڈ فراہم کریں جس پر ان کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل درج ہو۔ وزارت اسلامی امور کی جبل رحمہ جو ہے اس پر زائرین کے لیے آگاہی مہم۔ وزارت اسلامی امور اور دعوت و ارشاد کی جانب سے عمرہ سیزن کے دوران میدان عرفات میں آنے والے زائرین کی رہنمائی کے لیے خصوصی پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ زائرین کی سہولت اور انہیں دینی امور کے حوالے سے درست معلومات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کئی زبانوں کے ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی ہیں۔ وزارت نے میدان عرفات میں جبل رحمہ کے قریب کئی کیبن نصب کیے ہیں جہاں آنے والے زائرین کو مختلف زبانوں میں تیار کیے گئے معلوماتی کتابچے فراہم کیے جاتے ہیں جن میں ان کی رہنمائی کے لیے معلومات مہیا کی گئی ہیں۔ کتابچوں کے علاوہ وزارت نے زائرین کی براہ راست رہنمائی کے لیے مختلف زبانوں کے ماہرین کو بھی میدان عرفات میں تعینات کیا ہے جو مختلف ممالک کے زائرین کو ان کی زبان میں درست اور اہم دینی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ معلومات کی فراہمی کا مقصد زائرین کی درست طریقے سے رہنمائی کرنا ہے۔ اس سلسلے میں زائرین کا کہنا تھا کہ سعودی وزارت کی جانب سے مثالی اقدام ہے جس کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ الدریہ ہسپتال نے روبوٹک ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے 40 سال کی ایک خاتون کے گھٹنے کے جوڑ کو تبدیل کر دیا۔ سعودی عرب میں الدریہ ہاسپٹل تیسرے ریاض ہیلتھ کلسٹر کے ایک رکن نے اپنی میڈیکل ٹیم کی کامیابی کا اعلان کیا جس میں ایک 46 سالہ مریض کے روبوٹک ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے دائیں گھٹنے کے جوڑ کو تبدیل کرنے کے لیے ایک نازک آپریشن کیا گیا، اور جو مریض تھا وہ گھٹنے کے ایک درجے کے گریڈ 4 آسٹیو آرتھرائٹس میں مبتلا تھا۔ میڈیکل ٹیم جو ہے جس میں وزٹنگ فزیشین پروفیسر فوزی الجاسر کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن کر رہے تھے الدریہ ہاسپٹل، وہاں پر جو ہے انہوں نے گھٹنے کے جوڑ کو مکمل طور پر جو ہے اس کو جو ہے درست کر کے دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل کیا، اور اس کے لیے جو ہے روبوٹک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔
ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے اسپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی کا آغاز۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ پلیٹ فارم کے ذریعے مخصوص گاڑیوں کی اسپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی ہو رہی ہے۔ محکمہ ٹریفک نے وضاحت کی نیلامی 26 جنوری تک جاری رہے گی اور جو لوگ شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ ابشر پلیٹ فارم پر جا کر لاگ ان کرنے کے بعد مائی سروسز کے ٹیب میں سروسز کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد ٹریفک آپشن کو سلیکٹ کرتے ہوئے وہاں پر الیکٹرانک پلیٹ آکشن سروس کا انتخاب کریں اور دی گئی جو پیشکش ہے اس میں پلیٹس کو دیکھتے ہوئے ان پر بولی لگائی جا سکتی ہے۔ بارش کے موسم کے دوران محکمہ ٹریفک کے حکام ڈرائیورز پر زور دے رہے ہیں کہ وہ حادثات کو کم کرنے کے لیے بارش کے دوران اپنے محفوظ فاصلے کو دگنا کر دیں۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف ٹریفک نے ڈرائیورز پر زور دیا کہ وہ بارش کے دوران گاڑیوں کے درمیان ایک محفوظ فاصلہ جو چھوڑتے ہیں اس کو بھی دوگنا کر دیں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یہ اچانک ٹریفک حادثات کے واقعے کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی کہ بارش کے موسم میں گاڑی چلاتے ہوئے محفوظ اور کافی فاصلہ چھوڑنا ٹریفک کی حفاظت کو بڑھانے کے لیے ایک بنیادی ستون ہے، کیونکہ یہ فاصلہ ڈرائیور کو گاڑی کو کنٹرول کرنے اور رش سے بچانے اور تصادم سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔ اگر سامنے والی گاڑی اچانک رک جائے، خاص طور پر پھسلن، سڑکوں اور پانی جمع ہونے کی وجہ سے، ٹائر کی کمزور گرفت کی وجہ سے بھی، تو اس بات پر زور دیا کہ بارش کے دوران ڈرائیونگ میں آپ کو احتیاط کی اضافی احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس پر زور دیا کہ ٹریفک کے جو ضوابط اور ہدایات ہیں اس پر عمل کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ اپنی منزل پر محفوظ طریقے سے پہنچ سکیں۔ سعودی عرب 3 براعظموں کو ملانے والی رابطہ معیشت بن سکتی ہے۔ سعودی وزیر تجارت ماجد الکسبی نے کہا کہ سعودی عرب کا جو تصویری محل وقوع اور وسیع جو وسائل ہیں اسے ایسی رابطہ معیشت بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ایشیا، افریقہ اور یورپ کو ملا دے۔ الکسبی نے سوئٹزرلینڈ کے ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے ایک پینل کے دوران کہا، سعودی عرب کے طور پر ہمارے پاس ایک تصویری اہمیت کا حامل مقام ہے، بہت زیادہ وسائل ہیں، ہم ایک رابطہ معیشت بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب افریقہ، یورپ اور ایشیا کو ملانے اور ایک بڑے لاجسٹک مرکز کے طور پر ابھرنے والی رابطہ معیشت کے طور پر بھی کام کر سکتی ہے۔ یمن کے شہر میں دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد سعودی طیارے میں ریاض منتقل کر دیے گئے۔ العربیہ کے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایک سعودی طبی طیارے نے یمن میں نشانہ بننے والے جو لوگ ہیں ان کو ایئرپورٹ سے ریاض منتقل کر دیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ماہر ہاسپٹلز میں ان زخمیوں کا علاج مکمل کیا جا سکے اور انہیں ضروری طبی جو نگہداشت ہیں وہ فراہم کی جا سکے۔ یہ قدم سعودی عرب کی جانب سے انسانی اور طبی کوششوں کے دائرے کے تحت اٹھایا گیا ہے، جو زخمیوں کو فوری امداد فراہم کرنے اور جدید طبی سہولیات تک ان کی رسائی کو یقینی بنانے کی سعودی عرب کی شدید خواہش کا مظہر ہے۔ واضح ہے کہ عدن شہر میں ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں شہر کے شمالی علاقے سے گزرنے والے قافلے پر ہوا تھا اور اس کے جو زخمیوں کو سعودی عرب منتقل کیا گیا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ ہمارے خلاف